صبح کے 7 بجے مسز مہدی نے پروین کو جگا دیا۔ پہلے ہوتا تو وہ کب کی جلا اٹھتی، آخر اسے نیند سے اٹھتے ہی غصہ آتا تھا، مگر اب چاہے دل میں کتنی ہی بیزاری کیوں نہ ہو، مسز مہدی کے بجھے ہوئے چہرے اور ان کی کمزور حالت کو دیکھ کر وہ خاموشی سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر مسز مہدی کی نگرانی میں وہ باہر جاگنگ کے لیے نکل گئی۔ ساتھ ساتھ مسز مہدی ہدایت دیتی رہیں، پسینہ آ جائے تو رک جانا، ورنہ 8 بجے تک دوڑتی رہو، کچھ تو چہرے پر رونق آئے، تم ہر وقت بے جان سی لگتی ہو، ورزش کی بالکل عادت نہیں تمہیں۔ پروین نے ایک بڑی سی جمائی لی، پلکیں اتنی بوجھل تھیں کہ اٹھ ہی نہ رہی ہوں۔ مسز مہدی وہیں کھڑے بولے جا رہی تھیں، آنکھیں تو کھولو ورنہ مہدی کارپوریشن کے ان لوگوں پر روب کیسے پڑے گا، آج سب تم پر ہنسنے کے انتظار میں ہے۔ پروین نے پھر جمائی لی۔ یہ دیکھ کر مسز مہدی کا دل اور بھی ڈوب گیا، وہ فینی سے کھلے بغیر رہ نہ سکی۔ ثالث ہمیشہ خود منظم تھے، 11 بجے سوتے، 5 بجے اٹھ کر ورزش کرتے، معلوم نہیں اسے ایسی سست لڑکی سے محبت کیسے ہو گئی۔ فینی نے بھری، آپ زبان سے چاہے جتنا کہہ لیں، عمل میں تو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ مسز مہدی نے تڑپ کر کہا، ہاں بڑھانا ہی ہوگا، اگر وہ ضد پر آ گئی تو کم از کم حارث کی خاطر تو اسے مہدی خاندان کا حصہ محسوس ہونا چاہیے۔ فینی خاموش رہی۔ مسز مہدی آہستہ سے بولی، پتہ نہیں وہ دوبارہ شادی کرے گی بھی یا نہیں، اور اگر کی تو کیا مرنے کے بعد ثالث کے پاس دفن ہونا پسند کرے گی؟ وہ اکیلا رہ جائے گا تو یہ سب میری ہی خطا ہے، میں نے سمجھا بس اس کا مضبوط ہونا کافی ہے۔ کسی کے چلے جانے کے بعد ہی لوگ جان پاتے ہیں کہ اصل قیمت تو زندگی تھی، کچھ بھی کر لیں بس زندہ رہیں۔ ماں باپ جیسے بچوں سے نمبر مانگتے رہتے ہیں، مگر جو ہی صحت میں فرق آئے تو سمجھ آتا ہے کہ اصل دولت بچے کی خیریت اور خوشی تھی۔ بس یہی کیفیت اب مسز مہدی کی تھی ثالث کے لیے۔ فینی نے ایک اور بھری، ثالث کے جانے نے مسز مہدی کو اس قدر توڑ دیا تھا کہ وہ مقابلہ پرست خاتون بھی نرم پڑ گئی تھی۔ پہلے وہ پروین سے بہت کچھ چاہتی تھی، اب ان کی واحد ضد کہ وہ تھوڑی چاقو چوبند لگے، بس حاضر باشی رہے۔ فینی نے سامنے دیکھا، پروین نیم رفتار، نہ سست، زیادہ سست نہ بہت تیز، بہت آہستہ، پورے ردھم میں آدھا گھنٹہ لگا کر دوڑ چکی تھی۔ عام نوجوان تو پسینے میں شرابور ہو جاتا، مگر اس کے ماتھے پر نمی تک نہ تھی، بس کافی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد پروین کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر مسز مہدی نے مشق روک دی، آخر دل نہ مانا کہ اچانک اتنا بوجھ ڈال دیں۔ روز ذرا ذرا بڑھاؤ، ایک دم اتنا نہیں ہوتا، دیکھو تو کتنی زرد ہو، جیسے شفاف، چکر تو نہیں، چلو کچھ کھا لو، تمہاری صحت بہت کمزور ہے۔ پروین چپ رہی، وہ تو بھی وارم اپ کر رہی تھی دل میں، اتنی جلدی، خیر بوڑھی اماں خوش کرنے میں آسان ہے۔ وہ پھر جمائی لے بیٹھی، نیند سے چہرے کا رنگ اور بھی اڑ گیا۔ تو مسز مہدی نے ناشتہ میں طرح طرح کی مکوی چیزیں کھلا دی، بہت سست رہو گی تو جسم بالکل بیکار ہو جائے گا، اب زیادہ کھاؤ، زیادہ چلاؤ، سمجھی۔ ناشتہ سمیٹ کر پروین دفتر کو چل دی، وہ بھی نکلی ہی تھی کہ مسز مہدی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فینی نے پوچھا، کہاں؟ مسز مہدی نے نگاہیں نیچی کر کے کہا، دفتر، آج وہی آخری دن ہے جس کا وعدہ اس نے کیا تھا، باہر والے ہی نہیں اندر کے پرانے لوگ بھی گھات لگائے بیٹھے ہیں، میں جا کر اس کا ساتھ دوں گی۔ مسز مہدی خوب جانتی تھی کہ اس وقت کمپنی میں جو بچا ہے وہ یا تو قابل ہے یا ثالث کا وفادار، اور یہی طبقہ آج پروین کے لیے مشکلیں کھڑی کرے گا۔ وہ باہر کی پٹاپٹ گپوں سے متاثر نہ تھی، انہیں معلوم تھا کہ مہدی اور سمتھ ہمیشہ ون ون میں رہے ہیں، مسابقت ہو تو بڑھوتری رہتی ہے، یہی توازن کاروبار کو سنبھالتا ہے، یک طرفہ اجارہ داری اندھا کر دیتی ہے اور پھر سارا نظام خطرے میں پڑتا ہے۔ چلتے ہیں، فینی نے حامی بھری۔ سمتھ ہاؤس میں جوئل سویرے ہی اٹھ بیٹھا۔ تانیہ نے پوچھا، آج اتنی جلدی کیوں؟ جوئل نے کہا، مارکیٹ 9 بجے کھلتی ہے، قیمتیں وہیں طے ہوں گی، میرا گمان ہے مہدی والے اسی کو بہانہ بنا کر پروین پر ہاتھ ڈالیں گے، میں ساتھ رہوں گا۔ تانیہ فوراً اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر بولی، میں بھی چلوں گی، ہم دونوں مل کر۔ ہاں، جوئل نے اس بات میں سر ہلایا۔ پاشا خاندان میں زاور اپنی جمع پونجی گن رہا تھا۔ میلیسا نے ٹھنڈی سانس لی، مسز مہدی نے ایسے ہی 80 ملین نکال دیے، اسمتھ بھی نکال لیں، ہم کبھی خوشحال تھے، اب ان کے مقابلے میں یہ حال کیوں؟ زاور بھی اداس ہوا، سچ کہتی ہو؟ اتنے میں ارتسام اندر آیا، ایک چیک آگے بڑھایا، یہ 30 ملین ہے، اسے دے دیجئے۔ دونوں چونکے۔ ارتسام، تم پھر ریسنگ پر تو نہیں لگ گئے؟ اس کی ٹانگ کی چوٹ تب ڈاکٹروں نے ناممکن کہی تھی، مگر پروین کے علاج نے صحت بحال کر دی۔ اس کے بعد وہ اپنے محبوب پیشے پر لوٹ آیا۔ آج وہ
آج وہ اسٹینڈرڈ کار ریسنگ میں امریکہ کے چوٹی کے ڈرائیور میں ہے، پھر بھی وہ مشق میں کسر نہ چھوڑتا۔ کوئی پوچھے تو ہنس کر کہتا، اس پروین کے مقابلے میں اب بھی بہت پیچھے ہوں۔ اعتصام نے سر ہلا دیا، نہیں معلوم یہ کافی ہوں گے یا نہیں۔ زاور نے کہا، ہم اپنے پیسوں کے ساتھ ملا دیں تو اس بار کے نقصان کا خلا بھر جائے گا۔ اتنا بھی تو نہیں گرے گی، یہ 65 ملین ہو جائے۔ میلیسا تم چپ کیوں ہو؟ میلیسا نے سوچ کر کہا، اچانک لگا شاید ہمیں رقم بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ زاور چونکا، کیوں؟ اس نے بدگمانی نہ کی، شادی سے اب تک میلیسا گھر کے لیے کٹ مرنے والی تھی۔ میلیسا نے نرمی سے کہا، یاد ہے پچھلی بار پروین نے میرے لیے اسٹاک میں لگایا تھا؟ شروع میں بس گرتا ہی رہا، آخر میں منافع تھا۔ زاور ہنسا، وہ اسٹاک تھے، یہ الگ بات ہے۔ سونے کی قیمتیں 2 مہینے سے لگاتار نیچے جا رہی ہیں۔ یکا یک اوپر؟ ناممکن۔ مہدی کارپوریشن میں جب پروین تیزی سے گاڑی سے اتری تو کمپنی میں پہلے ہی خوب رش لگا تھا۔ زیادہ تر حصہ داران بھی آ چکے تھے۔ سب کو اس بات کا تجسس تھا کہ آج وہ میڈیا اور سب کے سامنے کیا جواب دے گی۔ پروین جب ٹاپ فلور پر سی ای او آفس میں پہنچی تو سیکریٹریٹ کے لوگ، جو دل سے مہدی کارپوریشن کو اپنا گھر سمجھتے تھے، آپس میں دھیمے دھیمے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ کہہ تو رہی ہے کہ آج سب کو جواب دے گی، مگر کیسا جواب؟ 2 دن بعد سالانہ بندش ہے، اسی میں اس سال کی اینول ٹرن اوور فائل ہوگی۔ آج اگر سونے کی قیمتیں نہ سنبھلی تو اس سال مہدی کارپوریشن کہاں کھڑا ہوگا، کہنا مشکل ہے۔ ہائے، میرا ایک دوست سمتھ کارپوریشن میں ہے، ان کا اس سال کا ٹرن اوور پچھلے سال سے خاصا بڑا ہے۔ ادھر ہم نے مسٹر سالس کی قیادت میں اس سال R&D میں بہت بھاری لگایا، خاص کر بائیو میڈیسن اور مائکرو چپ ریسرچ میں۔ وہ $1.5 ارب تو اب لوٹنے سے رہے۔ یوں دیکھیں تو کیا واقعی اس سال ہماری پہلی پوزیشن چھن جائے گی؟ اصل میں تو ہم نے خود رپورٹس دیکھ رکھی ہیں، مہدی کارپوریشن ہر سال بمشکل اول آتا ہے، فائدہ سمتھ کے مقابل کوئی چند کروڑ زیادہ نکلتا ہے۔ اتنے سے فرق میں تو ایک منافع بخش پروجیکٹ ہی پلڑا بدل دیتا ہے۔ ایسی جیتیں بہت کٹھن ہوتی ہیں، تمہیں معلوم نہیں؟ یہ سب مسٹر سالس کی حکمت عملی تھی، جان بوجھ کر فرق کم رکھتے تھے تاکہ ہم سب میں محنت کا جذبہ بنا رہے، ورنہ بڑا گیپ ہوا تو اجارہ داری کا خبط آ جاتا، اور جب فاصلہ تھوڑا ہو تو سمتھ کارپوریشن بھی دوڑ میں رہتا ہے۔ بہرحال اس سال تو فیصلہ مشکل لگ رہا ہے۔ ہاں، اور یہ سارا بگاڑ مس سمتھ یعنی پروین نے کیا ہے۔ اگر بورڈ میٹنگ کے دن ہی وہ گولڈ فیوچرز نکال دیتی تو ہم اتنا بڑا نقصان نہ کھاتے۔ ذرا حساب لگاؤ، ہم سمتھ کارپوریشن سے بس چند ملین پیچھے ہیں۔ اس وقت بیچ دیتی تو 15 ملین کم نقصان ہوتا اور پہلی پوزیشن یقینی تھی۔ سو اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کا دل یہاں ہے ہی نہیں۔ سیلن نے ٹھنڈے لہجے میں کاٹ کر کہا، دسمبر کا آخری ہفتہ تھا، سالانہ اعداد و شمار کی ابتدائی فہرست گزشتہ شب آ چکی تھی، مہینے کے ختم ہونے میں چند دن تھے، ان دنوں کی آمدنی جوڑ کر نتیجہ فوراً نکلنا تھا۔ بڑے منصوبوں کے نفع پہلے ہی شامل ہو چکے تھے، اب اچانک کوئی بڑی آمدن ممکن نہ تھی، یعنی نتیجہ تقریباً طے تھا۔ کل تک سیلن کو پروین پر ہلکا سا بھروسہ تھا، مگر آج اعداد دیکھ کر وہ بھروسہ جاتا رہا۔ وہ یکا یک کھڑی ہوئی، ہم سمتھ سے چند ملین پیچھے ہیں، اگر فرق بڑا ہوتا تو میں شک نہ کرتی۔ اب تو مجھے شک کرنا پڑے گا، مجھے لگتا ہے یہ سب قصدن ہوا ہے۔ ویسے بھی سمتھ کے لیے یہ رقم کوئی بڑی بات نہیں، کسی نے دھیرے سے کہا، پر پروین تو اب مہدی خاندان کی بہو ہے، وہ سمتھ کی کیوں مدد کرے گی؟ ان کی سربراہ بھی تو نہیں۔ سیلن نے سرد نگاہ ڈالی، اس کا لہجہ، نرم لہجہ بھی غصے میں بلک رہا تھا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ بہت جلد سمتھ کی سربراہ بننے والی ہے۔ کیا؟ سب چونکے۔ کیسے؟ سربراہی تو پہلے سے جوئل سمتھ کی طے ہے، اس کے پاس 51% شیئرز ہیں۔ کیا تمہاری خبر پکی ہے؟ سیلن کے غصے میں آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ بالکل،
اس نے لارنس کو زبردستی استعفیٰ دلوایا تاکہ اختیارات ہتھیار کر یہ کھیل کھیل سکے۔ اگر لارنس یہاں ہوتا، اگر مسٹر سالس یہاں ہوتے، گولڈ فیوچرز کب کے بیچ دیتے، یہ نوبت آتی ہی نہ۔ اس نے ہونٹ دبا کر کہا، اب ہمیں ایک ہو کر مہدی کارپوریشن کی حفاظت کرنا ہوگی۔ کمپنی کئی بار اندرونی صفائیوں سے گزر چکی ہے۔ رامین کے سوا جو بھی بچا تھا یا تو کمپنی کا جانثار تھا یا قابل ترین۔ کل کے ڈیٹا نے ان سب کو ہلا دیا تھا۔ وہ مہدی کارپوریشن پر فخر کرتے تھے اور مسٹر سالس نے ہمیشہ ان کے ساتھ بہت انصاف کیا تھا، سو وہ کمپنی کو اپنا گھر سمجھتے تھے۔ سیلن بطور ڈپٹی مینیجر اختیارات میں سب ایک آدھ درجے کم تھی، میں بس ایک آدھ درجے کم پر تھی، اور سب جانتے تھے کہ اس اور لارنس کے بیچ ایک انجانا سا رشتہ ہے۔ چنانچہ اس کی آواز پر سب یک زبان ہو گئے۔ ہم کمپنی تباہ نہیں ہونے دیں گے، ایک ہو کر کھڑے ہیں۔ مس اسمتھ کا بائیکاٹ، دفتر میں داخلہ بند، پروین کو نکالو، ہم حارث کے لیے کمپنی سنبھالیں گے۔ جذبہ عروج پر تھا، لوگ لفٹ کے باہر ہی دیوار بن گئے۔ پیچھے کھڑا رامین یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں سرد تیش تھا۔ مسٹر سالس سے جیت نہ سکا تو کیا وہ ایک ایسی عورت سے نہ جیت پائے گا جس نے کبھی تجارت دیکھی ہی نہیں؟ بورڈ کے بزرگ پیسوں کی اس کھٹپٹ پر شاید اتنا نہ بھڑکیں۔ آخر 30 ملین بانٹ کی ہر ایک کے حصے میں کیا آنا تھا؟ مگر کمپنی کی ساکھ سے فکرمند لوگ کم نہیں۔ بس یہی لوگ اصل میں ایک دوسرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اب جب یہ سب مل کر پروین کے خلاف کھڑے ہو گئے، دیکھتا ہوں اس کے پاس بچا کیا ہے۔ لفٹ نے ڈنگ کیا، پروین باہر آئی، قدم رکھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے چہرے پر پانی کا گلاس پھینک دیا۔ پروین کی آنکھیں تنگ ہوئیں، اس نے ہلکا سا رخ پھیرا، پانی چھپاک سے فرش پر بکھر گیا، بھویں سمٹ گئیں۔ سامنے سیلن سیکریٹریٹ اور دیگر شعبوں کے لوگ راستہ روکے کھڑے تھے۔ سینئر ایگزیکٹو نہیں تھے، مگر پھر بھی یہ تعداد کمپنی کے کم از کم 10ویں حصے کی نمائندگی کرتی تھی۔ پروین نے تیوری چڑھا کر پوچھا، یہ کیا تماشا ہے؟ سیلن نے جواب دیا، مس اسمتھ، آپ کا مہدی کارپوریشن میں خیر مقدم نہیں ہے۔ پروین کچھ بولتی اس سے پہلے رامین آگے بڑھا، پروین تم ہو بھی بڑی، میری بات کیوں نہیں مانی؟ میری بات کیوں نہیں مانی؟ جانتی ہو تم نے سب کو کتنا مایوس کیا، صرف اسمتھ کے فائدے کے لیے ہمیں نقصان کروا دیا۔ آخر تم ہو تو اسمتھ ہی، مہدی کے لیے تو صرف مہدی ہی سوچ سکتا ہے۔ پہلے جب مسٹر سالس تھے تو میں دل ہی دل میں کٹتا رہتا تھا، مگر اب جب وہ نہیں رہے، ذمہ داری مجھے اٹھانی ہوگی۔ پروین تم گھر لوٹ جاؤ، آئندہ مہدی خاندان کا کام میں سنبھالوں گا، چاہے میرے اور مسٹر سالس کے بیچ اختلاف رہے ہوں۔ بہرحال میں مہدی ہوں، کم از کم اسمتھ کے لیے مہدی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ رامین کی بات پر سیلن نے بے دلی سے اس کی طرف دیکھا۔ لارنس کے ہوتے اس نے رامین کو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا کہا تھا۔ مسٹر سالس سخت سہی مگر ماتحتوں کے خیر خواہ تھے، مگر رامین برعکس، باہر سے شیریں اندر سے سرد، ایسے لوگ خطرناک ہوتے تھے۔ مگر اگر پروین کو ہٹا دیا جائے تو عبوری CEO کی کرسی شاید اسی کے حصے میں آئے، لہذا سیلن خاموش رہی۔ سوچا لارنس سے بات کر لوں، پھر دیکھیں گے۔ سیلن خاموش تو باقی بھی سب چپ، سب رامین کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پروین نے رامین کو دیکھا اور ہنس دی، میں نے مہدی کا مفاد کہاں نقصان کیا؟ رامین جھپٹا، گولڈ فیوچر بھول گئیں؟ پروین نے نگاہ نیچی کی، موبائل پر وقت دیکھا، 8:59 سے 9:00 پر ہنسا پلٹا۔ وہ آہستہ سے بولی، مارکیٹ کھل گئی ہے، ابھی آپ کاؤنٹر پر آج کی سونے کی قیمت دیکھ لیں۔ سیلن لمحہ بھر کو چونکی، پھر جلدی سے ٹریڈنگ ایپ کھولی۔ رامین نے سرد سانس بھری، ہٹ دھرمی چھوڑ دو پروین، اتنی گراوٹ کے بعد آج سنبھل بھی گئی تو کیا ایک ہی دن میں سب واپس آ جائے گا؟ بہتر یہ ہے کہ اسی لمحے اس کے فون پر ٹریڈنگ ایپ کی پش نوٹیفیکیشن چمکی، گولڈ پرائسز میک اے کم بیک ٹوڈے، آج سونے کی قیمتوں میں بھرپور واپسی، مہدی کارپوریشن سے نکل جاؤ۔ ہاں، ہمیں تم جیسا CEO نہیں چاہیے۔ کچھ جذباتی ملازمین نے، جن کے فون میں ٹریڈنگ ایپس تو ہوتی ہی نہیں، بغیر دیکھے نعرے بازی شروع کر رکھی تھی۔ نیت سب کی کمپنی سے وفا ہی تھی، بس منصوبہ یہی تھا کہ آج پروین کو باہر نکالنا ہے۔ اسی دوران
سیلن کی اجازت سے چند رپورٹر بھی اندر آ گئے تھے۔ سوچا گیا تھا کہ اگر خبر سنسنی خیز بنے گی تو پروین کو نکالنا زیادہ آسان پڑے گا۔ رپورٹر فوراً مائک پروین کی طرف لپکے تاکہ براہ راست بیان لے سکے، لیکن سیلن نے اچانک سر اٹھایا اور بے یقینی سے کہا سے پروین کو دیکھنے لگی۔ کسی نے اس کے کندھے ہلائے۔ سیلن، کیا ہوا؟ کچھ کہو نا، سب تمہاری بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیلن نے تھوک نگلا اور ہچکچاتے ہوئے لفظ توڑے، سونا اوپر جا رہا ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ صرف رامین نے فون کی سکرین کو گھور کر آنکھیں ملیں، پھر دوبارہ دیکھا۔ قیمت کے کالم میں اب بھی اضافہ لکھا تھا۔ وہ پیچھے نہ ہٹ سکا، حقیقت تھی۔ رامین جھٹ سے بول اٹھا، اچھا بڑھ گیا تو کیا؟ اب بھی تو نقصان میں ہیں، بس ذرا کم صحیح، مگر کسی طرح بھی سمتھ کے برابر ہی ہیں۔ یقیناً ایک دن میں اتنا اوپر نہیں جا سکتا کہ فوراً منافع ہو جائے۔ ابھی تو خرید والی قیمت سے نیچے ہی تھا، مگر رامین کی بات خود اسی کے لہجے کو غیر معتبر بنا گئی۔ پروین نے طنزیہ مسکراہٹ سے یاد دلایا، تمہیں اپنی بات یاد ہے؟ سالانہ رپورٹ 30 دسمبر کو فائنل ہوگی، تب تک یہ کافی ہے۔ رامین کے گلے میں آواز اٹک گئی۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ پروین سیدھی سیلن کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ابھی تم کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ سیلن نے ہونٹ کاٹے۔ اب بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ پروین نے نگاہ موڑی تو کسی اور نے اعتراض اچھالا، ابھی بھی مجموعی طور پر ہم ڈاؤن ہیں۔ ممکن ہے آج کی یہ چھلانگ عارضی ہو۔ ساتھ والے نے اس کا بازو تھپتھپایا۔ بس کرو، مس اسمتھ نے کہا تھا 3 دن میں جواب مل جائے گا۔ آج قیمت اوپر گئی ہے، مطلب ان کے پاس واقعی اندر کی خبر تھی۔ اس لیے سب کے رد عمل کے باوجود گولڈ فیوچرز ہاتھ نہ لگائے۔ انہیں یقین تھا کہ سونا اٹھے گا۔ یہ سنتے ہی جو لوگ سمجھ نہ پائے تھے، سب کی آنکھیں کھل گئیں اور دلوں میں ندامت اتر آئی۔ غلط فہمی ٹوٹ گئی۔ پروین نے بھویں اٹھا کر بات بڑھائے بغیر دفتر کی طرف قدم بڑھایا۔ دروازہ کھلنے ہی والا تھا کہ ایک رپورٹر لپکا، مس اسمتھ، آپ؟ پروین نے دل ہی دل میں ماتھا پیٹ لیا۔ رپورٹر سے واسطہ اسے کم ہی راس آتا تھا۔ اس سے پہلے سیلن آگے بڑھ کر درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ معاف کیجیے گا، پریزیڈنٹ اسمتھ سے اپائنٹمنٹ کے بغیر ملاقات ممکن نہیں، یہی رکیے۔ پروین اندر جا چکی تھی۔ باہر ٹاپ فلور پر جو شور تھا، سیلن نے چند جملوں میں قابو کر لیا۔ رپورٹرز تہذیب سے نیچے لے جائے گئے۔ سیکریٹریٹ نے فوری ہدایات سنبھال لیں اور لمحوں میں بدنظمی نظم میں بدل گئی۔ یہ تھی سیلن کی صلاحیت، واقعی کمال۔ ادھر رامین دم دبا کر کھسکنے کو تھا کہ پروین نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رامین جمی ہوئی مسکان کے ساتھ بولا، کہاں اور کام پہ۔ بہت خوب، پروین ہنسی، میں نے ڈائریکٹرز کی میٹنگ بلوائی ہے، چلو۔ بورڈ روم۔ رامین کا جی چاہا کھڑکی ہو اور اڑ جائے، مگر بناوٹ قائم رکھتے ہوئے بولا، پروین بزرگوں، میرے پاس تو کمپنی کے بہت کم شیئرز ہیں، یہاں رہنا مناسب نہیں۔ ایک کام یاد آ گیا، اجازت ہے؟ وہ پلٹا ہی تھا کہ پروین کی ٹھنڈی آواز گونجی، درست ہے، ویسے بھی تمہاری سزا پر گفتگو ہونے والی ہے، تمہارا بیٹھنا اچھا نہیں۔ قدم وہیں جم گئے۔ رامین نے نگاہ اٹھائی، مسکراہٹ کے پیچھے سر چمک، کیا کہہ رہی ہو؟ میری سزا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو کمپنی کے حق میں تھا، اس وقت گولڈ اتنا گر چکا تھا۔ آج ذرا بڑا بھی ہے تو کتنا؟ آخر دنیا ختم تو نہیں ہو رہی، نفع ابھی دیکھا ہی کہاں ہے تم نے؟ کمپنی کو کوئی کمائی کروا دی ہو تو دکھاؤ، ورنہ یہاں آتے ہی کیوں لڑائی چھیڑ دی؟ پروین کی آنکھیں دھیریں۔ رامین مزید آہ بھر کر بولا، میں جانتا ہوں پہلے میری اور مسز سالس کی نہ بنتی تھی اور تمہیں بھی مجھ سے شکایت رہی، مگر اب ان کے نہ ہونے پر کیا تم مجھے ستاؤ گی؟ میں تم دونوں کو ستاؤں گا نہیں۔ پھر تم مجھے کیوں نشانہ بنا رہی ہو؟ وہ بول ہی رہا تھا کہ پروین نے ایک فائل دھپ سے میز پر پھینکی۔ رامین نے سر جھکایا، اس کا چہرہ پل بھر میں اتر گیا۔ نیچے مین لابی میں مسز مہدی پہنچی۔ عمر رسیدگی کی وجہ کے باعث گاڑی آہستہ چلی، پھر وہ اترتے ہوئے فینی سے کہہ رہی تھی، بتاؤ یہ لڑکیاں ایسی تیز کیسے چلاتی ہیں؟ پلک جھپکی اور غائب۔ میں تو پیچھے ہی رہ گئی۔ فینی مسکرائی، شاید آج اسے جلدی تھی۔ باتیں جاری تھی کہ سامنے سے ہاشوانی آتے دکھائی دیے۔ طے یہ تھا کہ آج مسز مہدی کمپنی میں ماحول سہارا دیں گی اور آگے چل کر روزمرہ فیصلے ہاشوانی بطور فرسٹ اسپیشل اسسٹنٹ سنبھالیں گے۔ مسز مہدی نے انہیں دیکھا تو کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ہاشوانی نے تیز لہجے میں ہنکارا بھرا، جلدی مت کیجیے، پہلے آج کی گولڈ پرائز
دیکھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا سورس کتنا قابل اعتماد ہے۔ وہ نہایت اعتماد سے فون نکال بیٹھے، سوچا پہلے ثبوت دکھائے پھر اوپر کی کرسی خود بخود قریب آ جائے گی۔ انہوں نے ٹریڈنگ ایپ کھولی، مسز مہدی نے بھری اور آشوانی کے چہرے کی بدلی ہوئی رنگت پر دھیان ہی نہ دیا۔ وہ کہتی چلی گئی، اگر کسی پر شک ہو تو اسے رکھو ہی مت، اور جسے رکھ لو اس پر شک نہ کرو۔ کاروبار میں نفع نقصان چلتا ہے۔ پروین سے اگر کسی پروجیکٹ میں تھوڑا بہت نقصان ہو بھی گیا تو یہ معمول ہے، آخر پہلی بار وہ کمپنی سنبھال رہی ہے۔ تم بھی اسے کمتر سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ اس کے کچھ پرانے دوست شاید اتنے قابل بھروسہ نہ ہوں، لیکن جب میں ساتھ ہوں تو آئندہ اس کے ارد گرد کے لوگ ضرور قابل اعتماد ہوں گے۔ مگر آشوانی کی نظریں اب بھی فون پر جمی تھیں۔ قیمتیں دیکھتے ہی وہ دنگ رہ گیا، گرنے کے بجائے بڑھیں اور پھر لمحہ لمحہ اوپر۔ اس نے بے اختیار حلق خوش ہوتے محسوس کیا اور سر اٹھایا۔ مسز مہدی بدستور بول رہی تھیں، سو جب ہم پروین کے پاس پہنچے تو یہ بات چھیڑنا ہی نہیں، بس جو ہوا سو ہوا۔ چلو۔ بات کرتے کرتے وہ پریزیڈنٹ لفٹ میں داخل ہو چکی تھی۔ ڈنک لفٹ ٹاپ فلور پر رکی، دروازہ کھلا تو سامنے سیلین مؤدبانہ کھڑی تھی۔ مسز مہدی، پروین کہاں ہے؟ مسز مہدی نے فوراً پوچھا۔ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں ہے۔ میٹنگ؟ کیا واقعی لوگ اس کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں؟ مسز مہدی گھبرا گئیں اور تیزی سے میٹنگ روم کی طرف بڑھی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ پروین اتنی سادہ ہے، ایسے معاملات دیکھا بھی نہیں۔ لوگ ڈرائیں گے تو کہیں ہماری عزت پر حرف۔ الفاظ سخت تھے مگر قدم تیز، جیسے ڈر ہو کہ ذرا سی دیر ہوئی تو پروین دکھی ہو جائے گی۔ سیلن نے ساتھ چلتے ہوئے کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں مسٹر مہدی؟ آج تو کمپنی میں خوشی کی لہر ہے، سب پریزیڈنٹ سمتھ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ وہ بہت کچھ دیکھ چکی ہیں، یہ چھوٹی موٹی زدوکوب ان کے لیے کچھ نہیں۔ مسز مہدی ہکا بکا رہ گئی۔ چھوٹی موٹی؟ آج تو سونے کی قیمتیں بہت گری تھیں، وہاں تو ڈائریکٹر اس کی کھال اتار دیتے۔ سیلن چونکی، آپ نے آج کی گولڈ پرائس دیکھی؟ نہیں۔ بوڑھی خاتون الجھ گئی، نہیں دیکھی۔ دل کمزور تھا، ہر گزرتی گراوٹ انہیں چبھتی تھی۔ دولت چاہے بس ایک عدد ہی صحیح، لیکن اپنی آنکھوں سے اڑتا دیکھنا اذیت ہی ہے۔ اگلے ہی پل سیلن مسکرا اٹھی۔ مسز مہدی، آج سونا اوپر گیا ہے، اور صرف اوپر ہی نہیں، بڑے زور سے۔ آخری آدھے گھنٹے میں مزید $10 کا جمپ، اور ابھی انسائیڈر نیوز بھی آئی ہے کہ آنے والے دنوں میں اچھال جاری رہے گا۔ مسز مہدی ٹھٹک گئیں، یعنی قیمت بڑھی ہے؟ جی ہاں بڑھی ہے۔ سیلن کے چہرے پر کانوں تک مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر پہلے جو سختی تھی اب پروین کے لیے والہانہ دفاع بن چکی تھی۔ وہ اپنی شبہ بدگمانی پر وہ اندر ہی اندر شرمندہ تھی۔ وہ بولی، سب نے پریزیڈنٹ سمتھ کا مذاق بنایا، غلط سمجھا، مگر انہوں نے برا ماننے کے بجائے بس 2 دن انتظار کو کہا۔ آج انہوں نے حقیقت سے یوں چہرے پر چپت ماری ہے کہ سب دنگ ہیں۔ اب پوری کمپنی کو ان کی صلاحیت اور کاروباری روابط کا اندازہ ہو گیا ہے۔ ہر کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسز مہدی، سیلن کی باتوں میں جو پریزیڈنٹ سمتھ تھی وہ انہیں گھر کی سست روسی بہو پروین سے ذرا مختلف لگی۔ بے ساختہ پوچھ بیٹھی، یہ پریزیڈنٹ سمتھ جس کی تم بات کر رہی ہو جوئل ہے یا پروین؟ سیلن، پروین پریزیڈنٹ سمتھ۔ مسز مہدی کچھ الجھی کہ کیا واقعی پروین کی چال صحیح ثابت ہوئی؟ پھر ان کی نظر آشوانی پر پڑی۔ وہ کونے میں سر جھکا کر فون پر خفگی سے دھاڑ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اتنے پیسے دیے اور اب یہ حرکت؟ اندازہ لگایا تھا تم نے؟ جانتے ہو کل گھر سے نکلو گے تو گاڑی لگے گی تمہیں۔ دھوکے باز، پیسے واپس کرو ورنہ مقدمہ کروں گا۔ اس نے فون پٹکا، اوپر دیکھا تو مسز مہدی سامنے، چہرہ سرخ۔ مسز مہدی، میں اس بار مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن آپ ٹھیک کہتی ہیں، نقصان نفع کاروبار کا حصہ ہے، آئندہ میں پوری احتیاط سے چلوں گا اور مس سمتھ کو بھرپور اسسٹ کروں گا۔ مسز مہدی نے سر جھکا کر بھری، ہمارے گھر کے کام میں تو ہم اپنوں سے ناراض نہیں ہو سکتے، مگر غیروں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ پھر سیلن کی طرف دیکھا، غیر ضروری لوگوں کو باہر ہی روک لو، پریزیڈنٹ سمتھ کی میٹنگ ڈسٹرب نہ ہو۔ سیلن نے اپنی مانوس سنجیدگی کے ساتھ سر ہلا دیا۔ جی۔ میٹنگ روم، چہرہ مزید سرخ ہوا۔ بورڈ کے ارکان نے وہ فائلیں دیکھ لی تھیں جو پروین نے میز پر پھینکی تھی۔ پروین کی انگلیاں ہولے ہولے میز پر ٹک ٹک کر رہی تھیں۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا، یہ ہماری حالیہ گولڈ ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہے۔ واضح لکھا ہے، پہلے رامین نے کمپنی کے نام پر 100 ملین کی خریداری کی، پھر اپنے ذاتی نام پر 200 ملین کے فیوچرز لیے۔ اس کے بعد جب گولڈ گرا تو اس نے اپنے پاس کے 200 ملین کے کانٹریکٹس چپکے سے کمپنی کو بیچ دیے۔ یوں کل ملا کر کمپنی کے سر 500 ملین کا بوجھ لاد دیا۔ اب آپ لوگ بتائیں اس پر رائے۔ رامین اچھل کر کھڑا ہوا، چہرے کی مصنوعی مسکراہٹ گم۔
پروین یہ مذاق ہے کیا؟ اور ویسے بھی میرے بینک اکاؤنٹ تک تمہاری رسائی کیسے؟ ایسے بے بنیاد کاغذوں سے مجھ پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ واقعی؟ پروین نے تھوڑی انگلیوں پر ٹکائی، ایک جمائی لی۔ آج سے واقعی بہت جلدی جگایا گیا تھا۔ پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بھول گئی، شاید تم بھول گئے ہو میں ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ہیکر بھی ہوں۔ بورڈ روم میں سرگوشیاں گونج اٹھی، چہرے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ رامین کی آنکھیں یکایک سکڑ گئیں۔ تم نے بینکنگ سسٹم ہیک کیا ہوا ہے؟ یہ غیر قانونی ہے، میں تم پر مقدمہ کروں گا۔ پروین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مقدمہ؟ پہلے یہ تو دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بیزاری سے بولی، رامین کو ذاتی مفاد کے لیے کمپنی کو نقصان پہنچانے پر بورڈ سے برطرف کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ تم نے سونا 400 میں خریدا، پھر جب قیمت 280 پر گر گئی تو بھی اسی 400 پر کمپنی کو بیچ دیا۔ اب یہ فرق تم اپنی جیب سے پورا کرو ورنہ عدالت میں ملاقات ہوگی۔ یہ فرق 100 ملین سے اوپر بیٹھتا تھا۔ رامین کے لیے یہ رقم اکٹھی کرنا ناممکن نہیں تھا، مگر دل پر پتھر رکھنا پڑتا، اور اگر پروین نے واقعی مقدمہ کر دیا تو اس کے آئندہ کے منصوبے ڈوب سکتے تھے، سو اس نے جھک جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ دانت پیس کر بولا، ٹھیک ہے میں سب مان لیتا ہوں، مگر یہ مت بھولو کہ میں بھی تم پر مقدمہ کر سکتا ہوں۔ پروین نے بھویں اٹھا دی، کس بات پر؟ رامین نے ترشی سے کہا، بینکنگ سسٹم ہیک کرنے پر۔ واقعی؟ پروین نے بینک کے کاغذات اٹھائے، اپنے دھودیا ہاتھ سے چند صفحات تھامے اور ساتھ رکھے شریڈر میں ڈال دیے، پھر پرسکون لہجے میں کہا، میں نے کب ایسا کیا؟ الٹا ابھی تم نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ کمپنی کے اثاثے ہڑپ کیے، سو اب ہم بینک سے تمہارے کھاتے کی تفتیش باقاعدہ طور پر کروا لیں گے۔ رامین وہ یقین نہ آنے والی نظروں سے گھورنے لگا، یہ جھوٹ بول رہی تھی، تم سب نے سنا؟ لیکن جب اس نے دوسری سمت دیکھا تو ڈائریکٹرز سب کے سب نظریں چرا چکے تھے، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ رامین سمجھ گیا یہ سب سالس کے اعتماد یافتہ لوگ تھے، اسے یہ گھونٹ بھرنا ہی ہوگا۔ مٹھیاں بھیجتے وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سچ پوچھو تو الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ پہلے جب سالس موجود تھا، اس نے رامین کے باپ یعنی خاندان مہدی کے دوسرے بیٹے وجدان کو بورڈ سے نکالا تھا۔ وجدان نے غلطی مان لی تھی، اس لیے رامین جیسے فارغ شخص کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب رامین بھی باہر تھا، یوں کمپنی میں وہ تمام مکھیاں بھی نکل گئیں جنہیں سالس ناپسند کرتا تھا۔ یہ خبر حلقوں میں تیزی سے پھیل گئی۔ مہدی کارپوریشن کی عمارت کے باہر جوئل ابھی پہنچا ہی تھا کہ سیکرٹری کی کال آ گئی۔ سارا احوال سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور تانیہ کی طرف دیکھ کر بولا، لگتا ہے ہم بیکار ہی آئے، چلو واپس چلتے ہیں۔ تانیہ چونکی، بات سن کر بولی، پروین کے اپنے کنیکشنز ہیں، جس دوست کی وہ بات کرتی ہے وہ غالباً اس کی خالہ ہیں اور وہ سوئٹزرلینڈ کی بڑی ہستی سمجھی جاتی ہیں، وہاں کے اشرافیہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ پروین کے دوست کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ جوئل نے سر ہلایا، ہاں میں زیادہ سوچ رہا تھا، ویسے بھی پروین کے حالات اب اور بہتر ہو جائیں گے کیونکہ وہ دنیا کے بہترین اطلاعاتی ذریعے سے جڑنے والی ہے۔ تانیہ نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ جوئل نے مسکرا دیا، کچھ نہیں۔ اس نے گاڑی موڑی ہی تھی کہ سامنے سے ارتسام اپنی سپورٹس کار میں گزرا۔ جوئل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، دیکھا صرف ہم ہی نہیں جو پروین کی فکر میں ہیں۔ پاشا خاندان کی گاڑی میں راستے بھر زاور ڈرائیور کو جلدی کرنے کو کہہ رہا تھا، ساتھ بیٹھی میلسا کے چہرے پر برہمی چمک رہی تھی۔ زاور نے نرمی سے کہا، اچھا بھائی ناراض مت ہوں، میں جانتا ہوں آپ تنگ دل نہیں، سمجھیے یہ رقم پروین کو بطور قرض دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میلسا کی ناراضگی اور بڑھ گئی۔ گھر پر اس کی ایک بات کو زاور نے یوں لیا جیسے وہ رقم دینے میں کتراتی ہو، اور پھر ہمدردی بھی جتا دی، بس وہیں سے غصہ پلٹا۔ کیا وہ ایسی خود غرض تھی کہ صرف اپنے گھر والوں کا سوچے اور پروین کا نہ؟ وہ تیز لہجے میں بولی، کیا میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ زاور گڑبڑایا، نہیں جانے من، اگر دینے کا مسئلہ نہیں تو پھر آپ نے ہی کہا کیوں آئے؟ کیونکہ آنے کی ضرورت نہیں۔ میلسا نے گہری سانس لی، میرا مطلب یہ تھا کہ پروین کو شاید اب ہماری ضرورت نہیں رہی ہی نہیں۔ زاور نے سر جھکا لیا، میں سمجھتا ہوں اسمتھ خاندان ہم سے مضبوط ہے، مگر رشتہ بھی تو ہے، ہمیں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میلسا نے جھلا کر فون نکالا، گھڑی نے 9 بجائے تو اس نے ٹریڈنگ ایپ کھولی، سونے کی قیمتیں دیکھتے ہی فون زوار کی طرف اچھال دیا، خود دیکھ لو زوار۔ اگلے 15 دن زوار نے صوفے پر سو کر گزارے۔
باہر آنے والوں کا تانتا بندہ رہا، لیکن اوپر دفتر میں بیٹھی پروین کو خبر تک نہ ہوئی کہ کون آیا اور کون چلا گیا۔ وہ اپنے کام میں جٹی رہی۔ حارث نے جو فائلیں تیار کی تھی وہ نہایت عمدہ تھیں۔ کئی منصوبے اسی بنیاد پر منظور ہوئے۔ پروین نے وہ سب چیزیں سیلن کے حوالے کی اور خود آ کر ثالث کے دفتر کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے پر دروازے پر دستک ہوئی۔ پروین نے نظر اٹھائی۔ سیلن داخل ہوئی۔ وہ نظریں جھکائے انگلیاں مروڑتی جیسے کوئی قصوروار بچی ہو۔ بولی پریزیڈنٹ اسمتھ، میں معافی چاہتی ہوں، ابھی میری بات لارنس سے ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ خود گیا تھا، آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ پروین چونکی۔ تم نے لارنس سے بات کی؟ وہ کہاں ہے؟ کہاں؟ سیلن نے بتایا وہ کہتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں دم لینے آیا ہے اور مجھے منع کیا ہے کہ کسی کو نہ بتاؤں۔ پروین یعنی ثالث واقعی سوئٹزرلینڈ گیا ہے، مگر وہ اسے بتا کیوں نہیں رہا؟ پیشانی پر لکیریں ابھریں، دل کھٹک سا اٹھا۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ سیلن نے ہمت کر کے کہا، پریزیڈنٹ اسمتھ، مجھے آپ کو کچھ اور بھی بتانا ہے۔ آپ کے سب سے قریبی شخص نے مجھے یہ سب بتایا تھا۔ پروین کی آنکھیں پتلی ہو گئیں۔ کون؟ سیلن نے ہونٹ بھینچے، پھر دھیرے سے نام لیا، جوئل۔ پروین، جوئل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سیلن نے ہونٹ بھینچے، پھر دھیرے سے نام لیا، جوئل۔ پروین حیران ہوئی کہ جوئل، یہ کیسے ممکن ہے؟